بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رب رہے۔ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، لا غنا کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالادب ولا ظہیر کالمشاورہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ علی کے چاہنے والے اور علی کے ماننے والے تقوی پروردگار سے دور نہیں رہتے، اور تقوی پروردگار سے دوری اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ انسان خدا نخواستہ، خدا نہ کرے کہ مولا کائنات سے دور ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے جو ہماری نزدیکی اور جو قربت ہے، یہ قربت ضروری نہیں ہے کہ جسم کی ہو جائے بہت اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ قربت جسم کی ہی ہو۔ یہ قربت، یہ نزدیکی، یہ معنوی نزدیکی ہے، یہ کردار کی نزدیکی ہے، یہ کریکٹر کی نزدیکی ہے، یہ تقوی اور ایمان کی نزدیکی ہے، یہ عقیدے اور عمل کی نزدیکی ہے۔ اور اس چیز تک جو صفت ہم کو پہنچائے گی وہ تقوی پروردگار ہے۔ اس لیے کہ یہ تقوی ہی ہے کہ ہم کو ان صفات تک پہنچاتا ہے، یا ان صفات کو ہم تک پہنچاتا ہے کہ جو صفات ذات علی بن ابی طالب میں پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب دیکھنے والا دیکھے ہم کو، دوسری قومیں دیکھیں تو دیکھتے ہی یہ پہچان جائیں کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں۔ اور اگر ہمارے ائمہ کو نہ پہچانتے ہوں تو جب ہم کو دیکھیں تو سوچیں کہ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کا علی کتنا اچھا ہوگا۔ یہ چیزیں ہم عمل سے ثابت، اسی لیے روایات میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو دعوت دو، زبان سے نہیں عمل سے دو۔ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان دوسرے تک پہنچاتا ہے، زبان بعد میں کھلتی ہے، ڈگری بعد میں معلوم ہوتی ہے، اخلاق بعد میں معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز انسان کی رفتار ہے، انسان کا عمل ہے، انسان کا کریکٹر اور کردار ہے کہ جس کا اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کا اور کیسا ماننے والا ہے۔ اور ان چیزوں میں سب سے بہترین سدھار تقوی پروردگار سے پیدا ہوگا۔ لہٰذا مولا کے فرمودات کے مطابق آپ کے خطبے میں متقین کے صفات میں سے، جیسا کہ ہر ہفتے ایک صفت بیان ہوتی ہے، اس ہفتے بھی ایک صفت کی متقی وہ لوگ ہیں کہ جو سختیوں میں صبر کرتے ہیں۔ جب ان کے اوپر سختیاں آتی ہیں تو سختیوں میں صبر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی خودداری کو باقی رکھتے ہیں، فوراً جلدی سے ہر ایک کے سامنے اپنی سختیوں کو بیان نہیں کر دیتے ہیں، اپنی مشکلات کو ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا لیتے ہیں، بغیر بہت اہم ضرورت، یا یوں کہا جائے کہ بغیر مجبوری کے کسی دوسرے سے فوراً مدد نہیں مانگتا۔ اگرچہ دوسری طرف سے ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ایک مرد مومن، ایک مسلمان بھائی سختیوں مشکلات میں ہے، تو اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ مدد کی پوری کوشش کرے۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ تم پھر اس کو نظر انداز نہ کرو، پوری کوشش کرو مدد کی۔ لیکن جو سختیوں میں، اس سے کہا گیا کہ نہیں، تم اپنی سختیوں کو چھپاؤ، فوراً جلدی سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا دو۔ اسی لیے جو بارہا بات ہوتی ہے، پچھلے ہفتے بھی کچھ بات نکلی ہے
کہ جو ہماری قوم کو اس جگہ پہ لایا جا رہا ہے کہ لوگ مانگنے کے نام پہ سڑک پہ، سب نہیں ہے، سادہ بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، لیکن دکھتے زیادہ ہیں، بہت کم ہے، گنے چنے، انگلی پہ گن لیجئے آپ، کیونکہ الحمدللہ ماشاء اللہ ہماری قوم میں اچھے افراد کی کمی نہیں ہے، فہرست ہے غیور مسلمانوں کی، غیور مومنین کی، باغیرت مومنین کی، خوددار مومنین کی کمی نہیں ہے، بہت، لیکن کوئی ان کو نہیں دیکھتا ہے۔ 4 آدمی غلط کام کر لیتے ہیں تو اس کو سب دیکھ لیتے ہیں۔ لہذا ہمارے یہاں جو واقعی اسلامی سسٹم ہے، اگر وہ اسلامی سسٹم عملی ہو جائے تو یہ مشکلات اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ دو میں سے ایک چیز، یا ہم اس بات کے قائل ہوں کہ اسلام کے نظام پہ ہم صحیح عمل کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ نظام اسلام میں نقص پایا جا رہا ہے کہ اسلام کے نظام پہ عمل ہونے کے باوجود بھی ایک مومن کو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، مانگنا پڑ رہا ہے، دروں پہ آنا پڑ رہا ہے۔ نظام میں ایسی کوئی خرابی نہیں، جب نظام میں خرابی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ عمل کرنے والوں میں خرابی ہے، اس کا مطلب کہ اب ہم کو اپنے اندر اصلاح کرنی ہوگی۔ لہٰذا ادھر سے مدد کرنے والے وہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، سمجھیں واقعی ذمہ داری کو۔ روز محشر خدا کے یہاں ہم سے ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا، کسی کو ایک بات بھی ہم نے کہی تو اس کا بھی سوال کیا جائے گا، تم نے کیوں اس کو ایسا کہا۔ ایسا نہیں کہ وہاں پہ بس یہی موٹے موٹے حساب ہو جائیں گے، ہوتا ہے نا جب کبھی پیسے کا حساب دینا ہوتا ہے آپس میں، وہ دیکھیں بہت زیادہ ہم دقیق نہیں دیں گے، موٹے موٹے حساب لے لیجیے، لاکھ میں 10-10 5-5 ہزار کے حساب دے دیں گے، اور 150 جو خرچ کیا اور چھوٹے موٹے چھوڑتے نہیں، خدا کیا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک مثقال، ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے اچھائی کی ہو تو وہ بھی دیکھے گا، اور ایک ذرے کے برابر کسی نے برائی کی ہو تو وہ بھی دیکھے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیز کا وہاں پہ ہم کو جواب دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ یہ چھوٹی چیزیں ہو جائیں گی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں پہ ہر چیز کا ہم کو حساب اور جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا دونوں طرف سے دینے والے بھی، لیکن یہاں پہ جو میسج مولا نے دیا ہے وہ ان کو دیا ہے کہ جو سختیوں میں مبتلا، اور سختیاں ہر طرح کی ہوتی ہیں، صرف مالی سختیاں نہیں ہوتی ہیں، ہر طرح کی سختیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ائمہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سختیوں میں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ سختیوں میں بھی ہم دوسروں کے سامنے محتاجی کا اظہار نہ کریں۔ کربلا والے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، سامنے اسلحہ چمک رہا تھا، جنگ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے یزیدی فوج کے سامنے اپنی پیاس کا شکوہ نہیں کیا، نہیں کیا، کوئی سمجھوتا کیا نہیں کیا۔ کیا اس سے زیادہ سختیاں ہوں گی؟ اس رائے کربلا کے قافلے کو دیکھیے آپ، کوفے اور شام کی منزلوں سے گزر رہا ہے، کیا کم سختیاں ہیں؟ اتنی سختیوں کے باوجود بھی شکوہ کیا، نعوذ باللہ کچھ ایسی غیر منتظرہ چیز سامنے آئی نہیں آئی۔ یہ ہم کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی سختیوں سے نپٹنا خود سیکھو، اور شاید ماہ مبارک رمضان کے جو فوائد ان میں سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ انسان سختیوں میں زندگی گزارنے کا عادی بن جائے۔ اگرچہ بہت بڑی سختی نہیں ہے ماہ رمضان میں، بہت بڑی سختی نہیں ہے، کچھ گھنٹے ہم صرف کھانے اور پینے اور کچھ چیزوں سے دور رہتے ہیں، لیکن شام کو جو ہمارے حالات ہوتے ہیں یہ ہر انسان خود بہتر جانتا ہے کہ نہیں؟ جب ان حالات میں یہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو ان حالات میں کتنی نعوذ باللہ ہونی چاہیے کہ جو نہیں ہوئی۔ لہذا اور بہت ساری الا ماشاء اللہ مثالیں موجود ہیں، آج کے زمانے میں بھی مثالیں موجود ہیں کہ حق پہ عمل کرنے والے، سیرت اہل بیت پہ چلنے والے، کتنے سینکشن لگائے گئے، کتنی پابندیاں لگائی گئیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے باطل کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باطل پابندی لگاتا گیا اور وہ ملک مضبوط ہوتا گیا۔ یہ سامنے کی بات ہے، 2-4 کی بات ہے۔ آئیے ہمیشہ کی طرح مولا متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ کی، جس کو مستقل 3 ہفتوں سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج 4تھے ہفتے میں اس کا آخری جز پیش کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لا غنا کالعقل، عقل کے جیسی کوئی غنا نہیں ہے، یعنی انسان کو اگر مستغنی ہونا ہے تو اس کو عقل چاہیے، اس کی جیسا کوئی چیز نہیں جو انسان کو مستغنی کرے۔ لا فقر کالجہل، اور جہالت کی جیسی کوئی فقیری
نہیں ہے. لا میراث کل ادب، ادب کی جیسی کوئی میراث نہیں ہے. یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اور آخری جز کہ جس پہ آج گفتگو ہونی ہے، لا ظہیرہ کل مشاورہ، مشاورت، مشورہ، مشورے کی جیسی کوئی بیکنگ اور پشت پناہی نہیں. اگر انسان کو، ہر انسان بیکنگ چاہتا ہے، اچھی بیکنگ چاہتا ہے. اگر انسان کو بیکنگ چاہیے تو وہ مشورہ لے. مشورہ سے آج ہم جب کام پھنستے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اور بہت مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس مشکل سے نکلنے کا بہترین طریقہ مشورہ. مشورے کئی مرحلوں میں. در واقع اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے یا اس سے پہلے والے سال میں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو شب قدر کی مجلس میں پیش کیا تھا کہ ہمارا مولا ہمارا مددگار ہے، یا علی مدد جو ہم کہتے ہیں، اور وہ اتنا بہترین مددگار ہے کہ مشکلات کے آنے سے پہلے اس نے مدد کا انتظام کر دیا. حلال مشکلات ہیں مولا، مشکل کشا ہیں. آج ہم پیدا ہوں گے، آج ہمارے سامنے مشکل آئے گی، اگر اس مشکل پہ ہم غور کریں تو ہمارے مولا نے اس مشکل کی مشکل کشائی آج سے 1400 سال پہلے کر دی. ہم کو اس لیے نہیں دکھتی ہے کہ ہم نام علی سے بہت قریب ہیں، پیغام علی سے بہت دور ہیں. نہج البلاغہ نہیں پڑھتے ہیں، علی کے کلمات کو نہیں پڑھتے ہیں، علی کی سیرت کو نہیں جانتے، اس لیے ہم دور ہیں، اس لیے مشکل کشائی نہیں. لہٰذا آئیے اپنے موضوع میں. بہترین مشورہ یہ ہے کہ انسان اپنی مشکل میں اسلام کے قوانین کے اعتبار سے یہ فیصلہ کرے کہ ہم کو کیا کرنا. اسلام کے قوانین کے اعتبار سے فیصلہ کرے کہ ہم کو کیا کرنا. یعنی بہترین مشورہ رسول سے مشورہ لے، علی ابن ابی طالب سے مشورہ لے. سیرت موجود ہے، احکام موجود ہے، اقوال موجود ہیں، باتیں موجود ہیں. ایسے حالات میں ہمارے مولا نے کیا کیا تھا، ایسے حالات میں اسلام کن چیزوں کی طرف، جو حالات پیش آئیں، تاریخ ایسے حالات میں کدھر لے کے جاتی ہے ہم کو. لیکن ظاہر سی بات اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. پہلا مشورہ، اگر انسان یہاں سے اپنے مسئلے کو حل نہیں کر پاتا ہے تو اب اپنے سماج و معاشرے میں ان لوگوں کو ڈھونڈے کہ جو اہل علم و باعقل ہو. یعنی جس کو آج کے زمانے میں مشیر کہا جاتا ہے، مشورہ دینے والا، اس سے مشورہ. لیکن خود مشیر کے لیے بہت زیادہ شرائط پائے جاتے ہیں. ہم کچھ شرائط یہاں پہ صرف گنائے دیتے ہیں تاکہ اس مختصر سے وقت میں ہماری بات مکمل ہو جائے. کبھی کنجوس سے مشورہ مت لیں، اس لیے کہ ہمیشہ وہ کنجوسی کی بات سکھائے گا آپ کو. کبھی بزدل سے مشورہ نہ لیں، ہمیشہ وہ بھاگنے ہی کی بات بتائے گا آپ کو، گھر میں بیٹھنے کی بات بتائے گا، کبھی مقابلے میں آنے کی بات نہیں بتائے گا. آج کچھ زیادہ اتنی بزدلی پھیل گئی ہمارے سماج میں کہ قرآن جل گیا، ہم گھر میں بیٹھے رہے، سیرت رسول کی توہین ہو گئی، ہم گھر میں بیٹھے رہے. لہٰذا یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ مشورے کے موقع پہ ہم کو زیادہ مشکل پیش آئے گی یہ دیکھنے میں کون نہیں ہے، کون ایسا ہے کہ جو اسلام کے نام پہ، کون ایسا ہے جو سیرت کربلا پہ عمل کرنے کو تیار، کون واقعی کربلائی ہے کہ نہیں. کنجوس سے مشورہ نہ لے، بزدل سے نہ لے، جو انسان فیصلے نہ کر سکتا، جو انسان جاہل اس سے مشورہ نہ لے، کیونکہ وہ جانتے نہیں مشورہ کیا دے گا. جو انسان دیندار متدین نہیں ہے اس سے مشورہ نہ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے بے دینی کا مشورہ دے دے آپ کو. آپ بزنس کے لیے کوئی پوچھیں تو کہ دیکھو آج کل اسمیگلنگ میں بڑا فائدہ ہے، تو آپ کو غلط راستے کا مشورہ دے دیا، حرام کام کا مشورہ دے دے آپ کو. تو بے دین سے مشورہ نہ لیں، کسی ایسے سے مشورہ نہ لیں کہ جو آپ کو بعد میں بلیک میل کرے، کیونکہ مشورہ لینے کے لیے آپ کو حالات بتانے پڑیں گے. جب آپ حالات بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ راز بھی اس کو بتانا پڑے. آج تو اس نے مشورہ دے دیا آپ کو، کل جب کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی وقت آیا تو اس نے کہا یہ کام کر رہے ہو یا وہ راز ہم لوگوں کو بتائیں. ٹھیک نہیں، بے انتہا اس کے شرائط ہے. اور یہ ایسا نہیں کہیں اور نہیں ہے، اکثر ایسے ہیں کہ جو کتابوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی روایتوں میں پائے جاتے ہیں، حدیثوں میں پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں، غور کریں، ہمارے ائمہ بے انتہا محبت کرتے ہیں، سب کچھ بتا کے گئے، ساری باتیں بتائی ہیں. مشکل لینے کی وہاں سے دیا جا رہا، بارش برس رہی ہے، ہر جگہ برس رہی ہے، لیکن مفید وہ ہے جو زمین اس کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اس بارش کو لے کے اس کا پانی کا صحیح استعمال کرے، اس کے لیے مفید ہے. ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ہمارے ائمہ کی سیرت ان کے لیے مفید ہے کہ جو اس کو لے سکیں، لینے کا ظرف رکھتے ہوں اور لے کے صحیح. لہذا مشورہ
لیں کسی ایسے سے لیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہوں کہ جو کہ بعد میں یا مشورے کے وقت آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب چونکہ اتنی الجھنوں میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، اب ظاہر سی بات اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے تحلیل کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے استدلال کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی معتبر دوست کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کی سب ضرورت ہے۔ اب ان ساری مصیبتوں میں کون پڑھے، لہٰذا بہت شارٹ کٹ راستہ کی استخارہ دیکھ لو۔ روایات نے مشورے کی بڑی تاکید کی ہے، بے انتہا مشورے کی طرف کہا گیا ہے۔ مشورہ لو، ایسے لوگوں سے مشورہ لو، یہ مشورہ لو، اور پھر وہ اسلام کی جہاں پہ ہر طرح کے مشورے آلریڈی موجود ہیں، اور اگر کہیں ہم نہیں نکال پا رہے ہیں تو کسی کی مدد سے نکال سکتے ہیں۔ لہذا یہ مشورہ، پھر اس کے بعد اب مولا کائنات کہتے ہیں بہترین پشت پناہی مشورہ۔ جب انسان کو ایک صحیح مشورہ دینے والا مشورہ دے دے گا، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ مشورہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا بڑا مشورہ دینے والا ہے، لیکن نہیں، اسی لیے کہ اگر انسان کے پاس علم ہو تو خود علی ابن ابی طالب سے مشورہ لے، مولا ایسے حالات میں آپ نے کیا کیا تھا، سیرت علی دیکھے، علی کے اقوال کو دیکھے، یا پھر کسی ایسے کو پکڑ لے کہ جو ان میں سے اس مسئلے کو حل کر سکے اور راہ حل بتا سکے۔ اب جب ان حالات میں مشورہ لیا گیا تو اب دیکھیے مشورے کی اہمیت کیا ہے۔ جب بھی انسان مشکلات میں گھرتا ہے تو جو مین رول ہوتا ہے وہ اس کے پشت پناہ کا، بیکنگ کرنے والے کا ہوتا ہے۔ بیکنگ کرنے والا اگر اچھا انسان ہے تو مشکل سے نکل جائیں گے، اور بیکنگ کرنے والا اگر اچھا نہیں ہے تو مشکل سے، پتہ نہیں سماج و معاشرے میں خاص کر کے یہ جو تھوڑا سا اچھے کام نہیں کرتے ہیں، جب وہ کہیں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں تم جانتے ہو ہم کس کے آدمی ہیں، پھر نام بتاتے ہیں کہ جس سے، کیوں؟ کیونکہ ان کی بیکنگ ہوتی ہے، وہ ان کے پشت پناہ، ان کی بیکنگ ہوتی ہے، ان کے پشت پناہ۔ اب وہاں پہ مسائل چونکہ مادی ہوتے ہیں، لہٰذا بیکنگ بھی مادی ہوتی ہے، اور اس کے نقصانات ہو، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، تو جیسے ہیں ویسا کام۔ لیکن یہاں پہ بیکنگ کیا ہے؟ یہاں پہ انسان کے صلاحیتوں کی بیکنگ ہے، یہاں پہ انسان کے کردار کی بیکنگ ہے، یہاں پہ انسان کے معیار کی بیکنگ ہے۔ اب جتنا بڑا مشورہ دینے والا ہوگا اتنا مضبوط مشورہ ہوگا، جتنا مضبوط مشورہ ہوگا اتنی مضبوط بیکنگ ہوگی، اور جتنی مضبوط بیکنگ ہوگی اتنی بڑی کامیابی ہوگی۔ لہذا اللہ ظہیرہ کل مشاور، مشورے کی جیسی کوئی بیکنگ نہیں ہے۔ مشورہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے سماج و معاشرے میں تقریباً بہت کم ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ آخری سانسیں لے رہا ہے، نہیں، مشورے کو ہم رواج دیں اور اپنے کاموں میں مشورہ لینے کی کوشش کریں۔ دوسرے ملکوں میں ہم نے بہرحال ایک اچھی خاصی چونکہ وہاں پہ زندگی گزاری ہے، جمہوریہ اسلامی ایران میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں مشورے کے لیے جگہ جگہ پہ آفس اور کیبن بنائے گئے۔ آج بہت سے لوگوں کو مشورے، یہ ہمارے جوانوں کو مشورے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ ان کو نہیں معلوم جب یہ پڑھنے جاتے ہیں کس یونیورسٹی میں کیسا سلیبس ہے، کہاں پہ پیسے کم خرچ ہو رہے ہیں، کہاں پہ زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، کس کا مستقبل اچھا ہے، کس کا نہیں ہے، کہاں پہ ہم کس طریقے سے پڑھیں تو ہمارے پرسنٹیج اچھے ہوں گے۔ بے انتہا ان کو ضرورت ہے، خاص کر جب مشکلات میں گھرتے ہیں، جوان ہیں، بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی سے نکلنے کا ان کے پاس راستہ نہیں ہوتا ہے، وہاں مشورے کی ضرورت ہے۔ نہیں نکل سکتے ہیں تو غلطی کی بنیاد پہ غلطی کرتے ہیں، ایک غلطی 2 کرواتی ہے، 2 غلطی 4 کرواتی ہے، ایسے میں مشورے کی ضرورت ہے، کوئی ماہر مشاور۔ آج فیملی مسائل ہمارے سماج میں اتنے زیادہ ہیں، ہسبینڈ وائف کے درمیان اختلافات، یہ مشکل وہ مشکل، یہاں پہ مشاور کی ضرورت ہے، مشورہ دینے والے کی۔ جو لوگ ان مسائل کے اسپیشلسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آ کے ان مسائل میں مشورہ دیں، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان مشوروں کا انتظام کریں، ان دونوں کے بیچ میں وسیلہ و ذریعہ بنے۔ تو ہم نے ایک آدھ 2 آپ کو مثالیں بتائیں گے، ماشاء اللہ مسائل کی کمی نہیں ہے، مشکلات کی کمی نہیں ہے، لہٰذا مشورے کی ضرورت بھی بے انتہا۔ ایسے انتظامات ہونے چاہیے کہ جہاں پہ مشورہ دیا جائے، بتایا جائے کہ تمہارا، کیونکہ مشورہ کون دیتا ہے؟ جس کے پاس علم و تجربہ ہو۔ اب ان بیچاروں کے پاس علم و تجربہ نہیں ہے، یہ پریشان ہے، جس کے پاس ہے وہ مشورہ دے۔ اور اس کے کورس بھی ہیں، اس کے سلیبس بھی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس مقام پہ آتے ہیں۔ لہٰذا ہم انتظام کریں، جو لوگ اس کے ماہر ہیں ان کا انتظام کریں، ان کو بلائیں اپنے یہاں، اپنی قوم کے بیچ میں، جوانوں کو دعوت دیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں، لہٰذا اس سے ریلیٹڈ جس کو مشورہ لینا ہو وہ فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں جگہ پہ اتنے بجے سے اتنے بجے پہنچ جائے، اور جا کے اس سے اپنے مسائل کو پیش کر کے مشورہ لے۔ اس کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک مذہبی اور قومی خدمت ہے، یہ بھی ایک
دینی خدمت ہے کہ جو ہماری قوم کو بہت تیزی سے آگے بڑھا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سے اہم ترین اور سب سے بڑی مناسبت ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ مہینہ کی جو رحمتوں کا اور برکتوں کا اور مغفرت کا، عظمت کا اور کرامت کا مہینہ ہے، جس مہینے کے فضائل جتنے بیان کیے جائیں اتنے کم۔ یہ فضائل ہر انسان کے لیے نہیں، ایک جو انسان روڈ پہ ٹہل رہا ہے، عام انسان، اس کے لیے رحمت کا مہینہ نہیں، اس کے لیے برکت و مغفرت کا مہینہ نہیں۔ پھر کس کے لیے؟ جو انسان اپنے آپ کو اس کے نظام و سسٹم کے حوالے کر دے، اس کے لیے، یعنی یہ چیزیں لی جاتی ہیں۔ اس کی مثال دسترخوان کی جیسی ہے، لگتا ہے نا شام میں، روز لگ رہا ہے انشاءاللہ 30 دن تک۔ کیا ہوتا ہے؟ ادارے والے ٹیبل لگا دیتے ہیں، چیئر لگا دیتے ہیں، دسترخوان بچھا دیتے ہیں، لا کے کھانا رکھ دیتے ہیں، پلیٹ دے دیتے ہیں، سارا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن لقمہ بنا کے آپ کے منہ میں نہیں ڈالتے ہیں۔ اتنا کام آپ کو کر لینا ہے۔ اس سے پہلے کا سارا کام ادارے والوں نے، منتظمین نے کر دیا ہے، اب آپ کو سامنے آ گئے کھانے کو لقمہ بنا کے اپنے منہ میں ڈالنا ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے، جتنی انسان کی صلاحیت ہے اتنا کھاتا ہے، اور اس کو معلوم لہٰذا اتنا ہی وہ اٹھائے گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ خداوند متعال نے بھی اسی طریقے سے روحانی دسترخوان لگا دیا۔ دسترخوان لگا ہے، ہر طرح کی بے انتہا نعمتیں موجود ہیں، اتنی نعمتیں موجود ہیں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خداوند متعال نے دسترخوان لگا دیا، ہمارے سامنے پہنچا دیا، نعمتیں لگا دی، سب کچھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس میں سے کتنا اٹھا لیتے ہیں۔ جتنا جس کا ظرف اور جتنی صلاحیت ہوگی وہ اتنا اٹھا لے گا۔ بعض بدبخت ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ، خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ پورا ماہ مبارک رمضان گزر جاتا ہے ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے، جب تک کھانا ہوا بیٹھے رہے، اور اس کے بعد بھی ویسے ہی خالی پیٹ اٹھائے۔
اگر ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور ہم کو اپنے اندر تبدیلی کا احساس نہ ہو تو سمجھیے ہم ویسے ہی آدمی، دسترخوان پہ بیٹھے رہے اور کچھ کھایا نہیں، ایک لقمہ بھی، چلے آئے۔ یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ ایسے ہی ہے۔ جب تک انسان خود استغفر اللہ نہیں کہے گا، خدا سے مغفرت نہیں مانگے گا، نہیں بخشا جائے گا۔ اس کے لیے اس کو خود سے مغفرت کی دعا کرنی پڑے گی۔ جب تک انسان خود اپنے آپ کو رحمتوں کے حوالے نہیں کرے گا، رحمتیں نہیں ملے گی۔ اس کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود بس آ جا، ہمارے اوپر انڈیل دی جائے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ نظام پروردگار سے ہٹ کے بہترین چیز جو اس مہینے میں ہے وہ قرآن مجید۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ہفتے چھوڑ کے اس سے پہلے والے ہفتے میں ہم نے قرآن مجید سے متعلق 2 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیے، تو ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ ہر ہفتے پیش کریں گے، لیکن پچھلے ہفتے گفتگو اتنی زیادہ تھی اس کو نہیں پیش کر سکے۔ آج پھر ہم 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اسی سے متعلق، بہت ہی اختصار میں 2 پوائنٹ۔ پہلی چیز یہ کہ خود قرآن مجید صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ سمجھنے کی کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کے لیے ہے۔ بے انتہا آیتوں نے اس بات کو، اور کئی جگہوں پہ خداوند متعال نے غور و فکر کی بھی دعوت دی، اس پہ غور کرو، فکر کرو، کیونکہ انسان ایک مرتبہ پڑھے گا، جتنا سمجھے گا، فکر کرے گا، دوبارہ اور سمجھے گا، پھر فکر کرے گا اور سمجھے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کو جتنی مرتبہ پڑھو نیا لگے گا۔ کس معنی میں؟ جتنی مرتبہ انسان پڑھے گا اس کو نیا مفہوم ملے گا، اس کو نیا میسج ملے گا، نیا پیغام ملے گا۔ تو یہ صرف پڑھنے، ایسا نہیں کہ مثلا ماہ مبارک رمضان میں ہم کو قرآن ختم کرنا ہے۔ یہ بات عجیب ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن شروع کر دیا تو اس کو ختم کرنا ہی ہے۔ نہیں معلوم اپنی بات کو پہنچا پا رہے ہیں کہ نہیں۔ بعض لوگ جب ماہ رمضان میں قرآن کو شروع کرتے ہیں تو اب کسی طریقے سے اس کو پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان ختم ہو جائے قرآن ختم نہ ہونے پائے، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ کوئی واجب نہیں کہ اگر آپ نے شروع کر دیا تو شروع کر کے پھنس گئے کہ نہیں ختم کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ ماہ رمضان قرآن کے پڑھنے کی ہی نہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ بہت آسان بہانہ ہے، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ائمہ کی سیرت پہ ہم کہاں عمل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، تو علماء کی کتاب، ہمارا کام تو صرف پڑھ لینا۔ اب اور بات ہے کہ یہاں پہ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ علماء کی کتاب ہے، اور جب علماء کہتے ہیں تو ان کی بھی نہیں سنتے، وہ ایک الگ پرابلم ہے۔ نہ قرآن کی اس لیے نہیں سنتے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا، علماء کی اس لیے سمجھتے ہیں کہ تو قرآن ہے نہیں، ان کی کیا سنیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، روایت میں ہے من زعم ان کتاب اللہ مبہم فقد ہلاک، جو اس بات کا گمان کرے کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ کوئی مبہم نہیں، ایک دم کلیئر کتاب ہے۔ خدا اگر ہر ایک سمجھ نہیں سکتا تو ہر ایک کو سمجھنے کی بھی دعوت بھی نہیں دیتا۔ یہ ہر ایک کو، اس کی مثال تو ویسے ہی ہو گئی کہ آپ نے بہت سخت قسم کے چنے رکھ لیے اور کسی ایسے بزرگ آدمی جس کے سارے دانت ٹوٹ چکے ہوں اس سے کہیے کہ یہ بسم اللہ نوش فرمائیے، کیا کہے گا وہ کہ آپ بیوقوف بنا رہے ہیں ہم کو، یہ ہمارے بس کا نہیں ہے کھانا، ہے کہ نہیں؟ کیا کہیں گے اس انسان کو؟ اگر واقعی قرآن مجید اتنا سخت ہے کہ ہر انسان نہ سمجھ پائے تو یہ ایسے ہی ہے کہ سخت چنوں پہ کسی بزرگ کو کھانے کی دعوت دی جائے۔ خداوند متعال یہ نہیں کر سکتا، ایک عام انسان، ایک اچھا انسان نہیں کرتا تو خدا کیسے کرے گا؟ لہٰذا یہ ٹال مٹول کی کوئی ضرورت نہیں، کوشش کریں کہ قرآن مجید کو جتنا زیادہ سمجھ سکیں، سمجھیں۔ بالکل اس بات کی فکر مت کریں کہ آپ نے کتنا ختم کیا، اس بات کی فکر کریں کہ کیسا ختم کیا۔ شاید ہو سکتا ہے پورے ماہ مبارک رمضان میں ایک پارہ ہی پڑھ پائیں، کوئی بڑی بات نہیں، آپ کو کوئی میٹر نہیں دکھانا ہے خدا کے یہاں۔ خدا کے یہاں بھی اعمال کی کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، وہاں کوالٹی دیکھی جائے گی۔ لہٰذا قرآن مجید کو سمجھیں۔ دوسری چیز کہ جس سے متعلق ہم وہ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید اور ائمہ کی سیرت سے متعلق ہماری مثال اس بیمار کی جیسی ہے کہ جو دواؤں کو اکٹھا تو کر رہا ہے لیکن کھا نہیں رہا۔ بیمار ہے، ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے 4 دوائیں لکھی، خریدا، لا کے رکھ دیا۔ اگلے ڈاکٹر کے یہاں گئے، بھائی فلاں ڈاکٹر کو دکھایا تبھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، اس نے بھی 4 دوائیں لکھی، لا کے اس کو خرید کے رکھ لیا، کھا کوئی نہیں رہے، شکایت پہ شکایت، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ آج عالم اسلام میں مسلمان کو عزت اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ اس کی بیماری کا علاج بھی اس کے پاس ہے، دوائیں بھی اس کے پاس ہے، لیکن دوائیں کھا نہیں رہا۔ لہٰذا یہ بیماری باقی رہے، جب تک نہیں کھائے گا باقی رہے گی۔ ہم دواؤں کو جمع کر رہے ہیں، قرآن مجید ہمارے یہاں بہترین شکل میں ہے، تلاوت کی کیسٹ ہمارے یہاں موجود ہے، CDs موجود ہے، آن لائن قرآن موجود ہے، تفسیریں موجود ہیں، آن لائن ترجمہ موجود ہے۔
بتانے والے موجود ہیں، درس قرآن دینے والے موجود ہیں، قرآن کے کلاسز رکھے جاتے ہیں، موجود ہیں، الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں لیکن جمع ہو گئی ہیں، اتری نہیں ہیں ابھی، جس دن اتریں گی اس دن فائدہ پہنچائیں گی۔ اسی طریقے سے بات صرف قرآن تک نہیں ہے، ہم نے شاید اسی ایام ازا یا اس کے پہلے میں کہا تھا کہ جتنی ہم مجلسیں سال بھر میں سن لیتے ہیں، کسی دن بیٹھ کے ہم حساب کریں کہ اگر اتنی مجلسوں پہ ہم نے عمل کر لیا تو ہمارے اندر کتنی تبدیلی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہاں پہ لیکچر کا انتظام ہے، آپ شرکت فرما بھی رہے کثرت سے، خدا جزائے خیر دے۔ لیکن یہ کس لیے؟ یہ سن کے بات کہنے کے لیے کہ ہاں مولانا بہت اچھا بیان کر رہے ہیں۔ مولانا کو آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، سرٹیفکیٹ بڑا دیتا ہے، چھوٹا نہیں دیتا ہے، سرٹیفکیٹ دینے والے وہاں موجود ہیں۔ آپ اچھا کہنے سے وہ اچھے نہیں ہو جائیں گے، آپ کے خراب کہنے سے کوئی عالم خراب نہیں ہو جائے گا۔ یہ اس لیے کہ سن کے اس کو اپنائیں، اپنے اندر اتاریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ بعض اوقات سننے میں ہمارا میٹر بہت تیز چلتا ہے، ہم نے اتنی مجلسیں کی، یہاں بھی مجلس، وہاں بھی بھاگ کے گئے، وہاں بھی، بہت اچھا ہے، ثواب ہے، اجر ہے، سب کچھ ہے، لیکن فائدہ کیا ملا؟ کیا اس سے تبدیلی نہیں پیدا کی ہم نے اپنے اندر، ہم ویسے کے ویسے ہی رہ گئے۔ یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کو سننے کے بعد ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اور جس دن ہم نے تبدیلی پیدا کی وہی دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم نے اسلام سے فائدہ اٹھایا، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ ائمہ کی سیرت ہو، چاہے وہ ائمہ کی روایات ہو، اور چاہے ان ساری چیزوں کو عالم بیان کرے، کیونکہ عالم اپنی بات نہیں کرتا ہے، عالم انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے، اپنے پرسنل مسائل کو نہیں چھیڑتا ہے، انہی باتوں کو بیان کرتا ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث یہ ہے، ائمہ ایسا چاہتے ہیں آپ کو، رسول ایسا چاہتا ہے، انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ بہت قیمتی چیزیں ہیں جو عالم بیان کرتا ہے، جس کے لیے وہ کئی گھنٹے بیٹھ کے ریسرچ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، اپنی پوری محنت کا نچوڑ لا کے پیش کرتا ہے، اس کو ہم ایک جملے میں ٹال دیتے ہیں، بہت اچھا بیان کیا، اس کی اس کو ضرورت بھی نہیں۔ یہ کئی گھنٹوں کی محنت ہے، اس کی زندگی کا محصل ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا، جسے کہہ سکتے ہیں کہ خون جگر ہے جو نچوڑ کے آپ کو دے رہا۔ لہٰذا ہم کو بھی اسی اہمیت کے ساتھ اس کو لینا اور عمل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہاں پہ ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ صاحب یہ تو صرف نقائص ہی بیان کرتے ہیں، صرف ایسا ہے ہی نہیں حالانکہ، لیکن بعض لوگ جب بڑھ کے بیان کرتے ہیں تو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، نہیں اچھائیاں بھی بیان ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نقائص ہی بیان کیے جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مثال دیں شاید بات واضح ہو جائے۔ لیکن عالم جو ہوتا ہے وہ امت کا باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو ہم سنواریں، سدھاریں، خوبصورت بنائیں، حسین بنائیں، اچھا بنائیں، مضبوط بنائیں۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ اپنے گھر کو اچھا بنائیں، مہمان آنے والے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ گھر کو خوبصورت بنائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ جو گھر میں خرابیاں ہیں ان کو ڈھونڈ کے ٹھیک کریں گے، یا جو اچھائیاں ہیں کھڑے ہو کے ان کی تعریف کریں گے؟ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو آپ کھڑے ہو گئے، یہ گلدستہ بہت اچھا رکھا ہے، کیا کہنا، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بہت عمدہ بہت عمدہ، تعریف کی، وہ ریک بہت اچھا ہے، کتابیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، کھڑے ہو کے تعریف کرتے رہے، مہمان آ گیا تو کیا دیکھے گا؟ ایک دوسرا یہ کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، دیکھو خراب کیا ہے، کہاں گندگی اس کو ہٹاؤ، کہاں غلط چیز ہے اس کو ہٹاؤ، کہاں پھیلا ہوا ہے اس کو سمیٹو۔ ابھی الحمدللہ یہ ماشاء اللہ پوری بلڈنگ بنی، بڑی جانفشانی اور محنتوں سے بنی ہے۔ اگر یہ لوگ کھڑے ہو کے تعریف کرتے ہیں کہ یہ پلر بہت مضبوط ہے، کیا کہ بہت عمدہ، ایک دم پرفیکٹ، چلے گا یہ 50 سال چلے گا، یہ چھت بہت اچھی ہے، بہت عمدہ، یہ اے سی بہت اچھا، تو کبھی بن پاتی نہیں۔ انہوں نے نقص ڈھونڈا کہ بلڈنگ کہاں سے خراب ہو رہی ہے، تب اس کی تعمیر ہوئی تو اصلاح ہوئی۔ اچھائیوں کی تعریف سے انسان نہیں سدھرتا ہے، برائیاں ڈھونڈ کے ان کی اصلاح سے انسان سدھرتا ہے۔ لہٰذا یہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ ان برائیوں کو ڈھونڈ کے، اس کو معاشرے کی برائیوں کو ڈھونڈ کے اس کے حوالے کرے، تاکہ سماج و معاشرہ اور قوم اس میں سدھار پیدا ہو۔ جو اچھائیاں ہیں وہ تو محفوظ ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، یہ برائیاں بھی اگر اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی تو انسان اور خوبصورت ہو جائے گا، قوم اور حسین ہو جائے گی۔ اس بات کی ضرورت ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے موضوعات میں سے اہم ترین چیز ہے کہ ہم کو کمزوروں کی مدد کرنی۔ آج عالم اسلام کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، اگرچہ پہلے ایک خوشخبری آپ کو ہم بتا دیں، سیریا، اس سے پہلے ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ ایک شہر پہ جو کہ دشمنوں کا اہم شہر تھا اس پہ قبضہ کر چکا ہے۔
ایک دوسرا شہر کہ جس کا نام حمص، اس میں سے تقریباً اس نے دشمنوں کو نکال دیا ہے اور عنقریب مکمل قبضہ حاصل ہونے والا ہے۔ یہ دشمنان اسلام کی بہت کھلی اور واضح شکست ہے اور پرچمداران اسلام کی بہت کھلی فتح اور جیت۔ ساری تفصیلیں آپ کے سامنے پیش کی کہ آیات اعظام نے اس جنگ کو اسلامی جنگوں سے تعبیر کی، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسٹیٹمنٹس آیات اعظام کے موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے جو مایوس کن خبریں ہیں، لبنان میں بلاسٹ، پاکستان میں بلاسٹ، لوگوں کا مر جانا، خود بحرین میں مسجد جناب ابوذر جو کہ گرائی جا چکی ہے، اس کے اوپر پارک بننے کا حکم آ گیا۔ آج ورلڈ لیول پہ مسلمان کتنا کمزور ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک اہم ترین جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کمزوروں کی حمایت کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اسی مقصد کو لے کے یوم قدس ہمارے ذہن میں محفوظ رہے، اور نہ یہ کہ صرف محفوظ رہے، ہم کو ابھی سے اس کے لیے پروگرامنگ کرنا ہو، تیاری کرنی۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے جوانوں میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ یوم قدس کیا ہے۔ جمعۃ الوداع خود سے اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اہم ترین چیز ہے، بیت المقدس اہم ترین چیز ہے، اسلام کی میراث ہے، ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمارے قبلہ اول اسلام کی میراث پہ کوئی کسی طرح کا حملہ ہو اور ہم چپ رہیں، اس کا مطلب کہ ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے اور ہم چپ بیٹھے، ہمارے جذبات اس پہ برانگیختہ نہیں ہو رہے۔ لیکن صرف اس کے لیے ہی مخصوص نہیں ہے، ہم کو مستضعفین جہان، دنیا کے سارے کمزوروں کی حمایت کرنی ہے، اور یہ کام اس دن سے مخصوص نہیں ہے۔ اس دن کو تو مخصوص کیا گیا ہے کہ اس دن ہم بڑے پیمانے پہ منظم، ورنہ یہ کام ایسے ہی کہ جو ہمیشہ ہم پہ واجب ہے۔ مظلوم کی حمایت ہمیشہ واجب ہے، ظالم کی مخالفت ہمیشہ واجب ہے، اور بالخصوص کوئی قوم اس چیز کو مانے نہ مانے، اس کام کو کرے نہ کرے، لیکن وہ قوم جو کربلائی قوم ہے وہ حتماً اس کام کو کرے گی، اس لیے کہ در سے کربلا ہے۔ کربلا والے کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، کربلا والے کبھی مظلوم کو نظر انداز نہیں کرتے ہیں۔ امام سجاد نے درسی یہی دیا کہ اگر تم ہمارے باپ پہ رو رہے ہو تو ہمارے باپ کا قاتل کون ہے، یعنی ظالم کے ظلم کو دیکھ کے چپ رہنا یہ ظلم میں برابر کی شراکت ہے، شریک ہونا۔ عالم اسلام پہ اس وقت جو بڑے بڑے مظالم ہو رہے ہیں، ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اسلام کے فائدے میں ہے، دشمنان اسلام کے نقصان میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دشمنان اسلام غلط طریقے سے ایسی فکریں ہمارے درمیان رائج کر رہے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب، تاکہ ہم بیٹھے رہ جائیں اور وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ باتیں کسی منہ سے سنائی دیں، ہو سکتا ہے وہ بولنے والا بیچارہ نادان ہو، خلوص میں کہہ رہا ہو، اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہو، لیکن کسی منہ سے سنے درواقع بولنے والا وہی دشمن اسلام ہے، آئی وہیں سے ہے بات۔ لہذا ہم کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ عالم اسلام کی حمایت اور اس مذہب کی تقویت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور جتنا بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہوں اس کی ہم کوشش کریں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرنے پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، پائے اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پائے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پائے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، پائے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پائے اللہ جو بیمار ان شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، پائے اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے، پائے اللہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے، پائے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، پائے اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، پائے اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کی مشکلات کو حل فرمائے، پائے اللہ ہم کو اس مہینے کے برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے اس میں اپنے تقدیر کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے شبہ قدر کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پائے اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، پائے اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، پائے اللہ ایمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔